علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ آئے گا۔ ورنہ نماز پڑھنے والے دنیا کے اندر بہت ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کالے کر لیے، بہت ہیں ایسے، لیکن ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جلا کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بنا سبحان اللہ کے تنی سننے ملے گی، سلا کر بولیے سبحان اللہ۔ اب میں نے شعر پڑھا ہے جس میں شاعر لکھتا ہے کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو زبان سے بولتے ہیں کہ جو نبی پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن کو مٹانا چاہیے، جن سے قرآن کو جس سے ریموو کیا جانا چاہیے، قرآن کے اندر ان آیتوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے اندر زبان ہے، تیرے گھر والوں کے اندر زبان ہے، تو بولنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے، لیکن پیارے قرآن کی تلاوت تو ہی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت صرف زمین پر رہنے والے ہی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت پیارے مسجدوں میں نہیں کی جاتی، قرآن کی تلاوت صرف مدرسوں میں نہیں کی جاتی ہے۔ ارے قرآن وہ ہے، اگر قرآن کو پڑھنے دیکھا جائے تو قرآن کے جس پر نازل ہوا ہے اس نبی کو اگر دیکھا جائے تو اس نبی کا پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا یہ سورج بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا یہ چاند بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ اب پیارے تم کہو گے کہ تم نے کہا کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، بتاؤ تو صحیح کہ کیا کسی پتھر نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا آج تک کوئی پتھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے؟ تو پیارے جس طریقے سے آج لوگ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، قرآن کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، جب میرے سرکار دنیا کے اندر آئے میرے سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیارے کفار مکہ میرے نبی کے دشمن ہو گئے، عتبہ میرے نبی کا دشمن، شیبہ میرے نبی کا دشمن، ابو لہب میرے نبی کا دشمن، ابو جہل میرے نبی کا دشمن، تمام کفار مکہ میرے نبی کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت تو ان لوگوں نے چاہا کہ آمنہ کے لال کو مٹا دیا جائے، آمنہ کے لال کو جو مشن ہے اس مشن کو بند کر دیا جائے، اس مشن کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پیارے رب فرماتا ہے کہ محبوب دنیا کے اندر ہم نے بھیجا ہے اور تمہاری اور تمہارے قرآن کی، تم پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اب پیارے میں نے کہا ہے کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، اب پیارے تمہارا سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ پتھروں نے کلمہ کہاں پڑھا ہے؟ تو پیارے آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی دھرتی پر سب سے بڑا میرے سرکار کا دشمن، سب سے بڑا مخالف ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اگر تم واقعی نہیں نبی ہو، اگر تم کو اللہ نے واقعی رسول بنا کر بھیجا ہے تو میری تم سے ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلا کر بولیے سبحان اللہ، اتنی ہلکے سے سبحان اللہ، اور جلا کر بولیے یا رسول اللہ۔ میرے سرکار سے ابو جہل کہتا ہے اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر رسول بنا کر بھیجا ہے تو میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بتا ابو جہل تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے میری مٹھیوں کے اندر ایک چیز ہے، وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میری مٹھیوں کے اندر کیا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے میں یہ بتاؤں تیری مٹھیوں کے اندر کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیری مٹھیوں کے اندر ہے وہ بتا دے کہ آمنہ کا لال
جہل کہتا ہے باتیں نہ بناؤ، مجھ کو میری جگہ میرے سوال کا جواب دو۔ اب پیارے آمنہ کے لال فرماتے ہیں او ابو جہل اپنی مٹھیوں کو اپنے کانوں کے قریب لے کر جا۔ تو پیارے زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا۔ پیارے جب ابو جہل نے اپنی مٹھیوں کو کانے کے قریب لگایا تو مٹھی کے اندر سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کو ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی۔ اور دنیا والوں سنو کہ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، اور دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرت کی اعلیٰ حضرت مفتی عبد القادر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، قرآن کو کیسے مٹاؤ گے پیارے؟ میرے نبی کی تو شان وہ ہے، زمین بھی میرے نبی سے پیار کرتی ہے، آسمان بھی میرے نبی سے پیار کرتا ہے۔ اور آپ بھی پیار کرتے تو جلا کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے جس میں رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یعنی پیارے اس کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے پیارے؟ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، ہم دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمارا کوئی محبوب ہے، اگر میرے محبوب کو کوئی ستائے، اگر جس سے ہم پیار کرتے ہیں اگر اس کو کوئی تکلیف دے، اگر مجھ کو فون کرنے کے بعد وہ کہے کہ مجھ کو تمہارے رشتہ داروں نے ستایا ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میری ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پیارے تمہارا دل بڑھ آئے گا، تمہارا من کرے گا، تمہارا دل چاہے گا کہ میں اپنے محبوب کے پاس جاؤں، اور جانے کے بعد اپنے محبوب کو سینے سے لگا لو۔ اب پیارے میرے سرکار نے دنیا کے اندر اعلان کیا کہ عتبہ نے میرے نبی کو ستایا، شیبہ نے میرے نبی کو ستایا، ابو جہل نے میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کی پیشانی پر پتھر مارے، لیکن پیارے میرے نبی جب غمگین ہوئے اور غمگین ہو کے بعد جب بستر پر لیٹے، رب نے فرمایا جبریل جاؤ اور دنیا سے میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے کر، اے کیا بات ہے جی، میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے کر آؤ۔ اب پیارے جبریل دنیا کے اندر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، رب نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ پیارے آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، میرے نبی کو برا کہا جاتا ہے، میرے نبی کو تنبات کہا جاتا ہے، میرے نبی کو لوگ مخالفت کر کر اپنی شان بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پیارے سن، جب رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل دنیا میں جاؤ اور جانے کے بعد میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے کر آؤ، جبریل دنیا میں آنے سے پہلے جب نبی کی شان میں دیکھا تو نبی کے آنے کے انتظام میں، ویلکم میں، سواگت میں میرے نبی کے آنے والے راستے کو بھی سجایا جا رہا ہے، جنت کے اندر جو حوریں ہیں ان کو بھی سجایا جا رہا ہے، جس راستے سے میرے نبی تشریف لے کر جانے والے ہیں اس راستے کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل بتاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ میں تیرے محبوب کی بارات لے کر آؤں گا، جس راستے سے تیرا محبوب آئے گا اس راستے کو میں سجا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا جبریل جو تم نے روشنی کی ہے، جو تم نے قندیلیں جلائی ہے، جو تم نے چراغا کیا ہے، اس قندیل کو بجھا دو، اس چراغے کو رکھ دو، اس روشنی کو مٹا دو۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ پھر میں روشنی کیوں نہ کروں، پھر میں چراغا کیوں نہ کروں؟ رب نے فرمایا جبریل دنیا میں جا رہے ہو، میں نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر 70 پردوں کے اندر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو دنیا سے لے کر چلو، میرے محبوب کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دینا، پھر میرے محبوب کے نور کے تم جلوے دیکھنا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد جی، پھر میرے محبوب کے نور کے تم جلوے دیکھنا۔ اب پیارے جبریل دنیا کے اندر آتے ہیں، میرے نبی تشریف فرما ہے، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جبریل آئے، آنے کے بعد میرے نبی کو جگایا، میرے نبی بیدار ہوئے، اب میرے نبی نے سفر کرنا شروع کیا۔ اب جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ جب میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا تھا رب نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب کے چہرے سے، میرے محبوب کے چہرے سے ایک نقاب ہٹا دینا، ایک پردہ ہٹا دینا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت ہے تو آپ کے پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ پیارے تاریخ بتاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے نبی کے چہرے سے جب ایک پردہ ہٹایا تو زمین بھی چمک رہی تھی، آسمان بھی چمک رہا تھا، یہ سورج بھی چمک رہا تھا، یہ چاند بھی چمک رہا
क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसर की आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सतकलेने नूर का आया है तारा नूर का। अब प्यारे जिब्रील आगे का सफर शुरू करते हैं। मेरे नबी उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं। तो प्यारे मस्जिद अक्सा के अंदर क्या होता है कि जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे तेरा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया होगा, तेरा खानदान मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। अरे मेरे नबी की शान तो वो है कि जिसके बारे में आराज़त ने फरमाया है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान है। अब प्यारे मस्जिद अक्सा की जब अक्सा पर मेरे सरकार जाते हैं, जाने के बाद देखा तो आदम वहां पर सप में खड़े हुए हैं, शीश वहां पर खड़े हुए हैं, मूसा वहां पर खड़े हुए हैं, ईसा वहां पर खड़े हुए हैं, इदरीस वहां पर खड़े हुए हैं, इस्माइल वहां पर खड़े हुए हैं, मूसा कलीमुल्लाह वहां पर खड़े हैं। जितने नबी थे, जितने रसूल थे, तमाम के तमाम खड़े हुए हैं। मेरे नबी सबसे बाद में आए थे। तो प्यारे ये बताओ वो नबी मेरे नबी का कहां से खड़े होकर इस्तिकबाल कर रहे थे? जी क्या बात। नबी वहां पर मेरे नबी का इस्तिकबाल वो नबी कैसे कर रहे थे? अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते तो मस्जिद अक्सा के अंदर आदम कहां से आ गए, मस्जिद अक्सा के अंदर ईसा कहां से आ गए, मस्जिद अक्सा के अंदर मूसा कहां से आ गए, मस्जिद अक्सा के अंदर इस्माइल कहां से आ गए, शीश कहां से आ गए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहां से आ गए? तो प्यारे तुम कहोगे अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे उसको बाकी रखता है। अरे जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को जिंदा रखा, ईसा को जिंदा रखा, आदम को जिंदा रखा, मूसा कलीमुल्लाह को जिंदा रखा, तो प्यारे हमारे नबी से तो अल्लाह तबारक व तआला प्यार करता है, तो हमारे नबी को जिंदा क्यों नहीं रखता? अरे हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। और बरेली में ताज़दार ने मोहर लगाती है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर है, तमाम नबी वहां पर खड़े हुए हैं। तो जब तमाम नबी जिंदा है तो क्या हमारा नबी जिंदा नहीं हो सकता? प्यारे जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो रोजाना फातिहा कराएं, वो रोजाना नमाजें पढ़े, वो रोजाना कुरान की तिलावतें करें, ना उनकी नमाजें कबूल होंगी, ना उनके रोजे कबूल होंगे, ना उनके कुरान की तिलावतें कबूल होंगी। लेकिन प्यारे जो इंसान नबी की मोहब्बत सीने में रखकर लेकर जाएगा, अगरचे गुनाहगार हो लेकिन नबी की मोहब्बत के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह का बोल रहा है। सुभान अल्लाह। ये ठंडे का जमाना आ गई, ये लॉकडाउन का असर चल रहा, लॉकडाउन लखनऊ की सरजमीन पर एक वकील साहब थे, वकील साहब वो वकालत करने के बाद घर को वापस लौट रहे थे। जब घर को वापस लौटे तो रास्ते में एक कुत्ता मिल गया, रास्ते में एक कुत्ता मिल गया। वकील साहब कभी इधर जाए कभी उधर जाए। जब वकील साहब इधर उधर भाग रहे थे, उन्होंने देखा एक दीवार ऊंची सी है, कूद कर उस पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद कुत्ते से कहा कि तू कुत्ता है इसलिए तुझे वकील की हैसियत का नहीं पता, अगर तू इंसान होता तो तुझको पता चलता कि वकील किसको कहते हैं, तो तुझको पता चलता कि वकील किसको कहते हैं। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, हम आमना के राज से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। वो लोग और हैं जो दुनिया के अंदर लोगों से डरते हैं, अरे हम आमना के राज से मोहब्बत करते हैं और पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया करते हैं। अब प्यारे मेरे नबी मस्जिद अक्सा के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा से आगे का सफर करने का इरशाद फरमाया। अब मेरे नबी आगे को चलते हैं, पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात होती है, दूसरे आसमान पर गए, दूसरे नबी से मुलाकात होती है, तीसरे आसमान पर गए, तीसरे नबी से मुलाकात होती है, चौथे आसमान पर गए, चौथे नबी से मुलाकात होती है, पांचवें आसमान पर गए, पांचवें नबी से मुलाकात होती है। इसी तरीके से सातों आसमान पर अगर पार कर गए और सातों आसमान पार करने के बाद जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, मेरे नबी ने जब कदम आगे को बढ़ाया, मेरे नबी ने आगे को बढ़ने की कोशिश की, जिब्रील वहां पर रुक गए। मेरे सरकार फरमाते हैं जिब्रील ये बताओ तुम आगे का सफर तय क्यों नहीं करते हो, मेरे साथ आगे को क्यों नहीं चलते हो? जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जहां तक मेरी हद है, जहां तक मुझसे जाने के लिए कहा गया है, जहां तक मेरा मर्तबा है, मैं वहां से एक कदम भी आगे को नहीं बढ़ा सकता, इसलिए कि अगर मैंने यहां से आगे को एक कदम आगे बढ़ाया तो अल्लाह तबारक व तआला मुझको जला कर राख कर देगा।
جی 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 جو لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو اپنی طرح بشر، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب پیارے سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل رک گئے، اب میرے نبی آگے کو تشریف لے کر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل تم کو یاد ہے کہ جب میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو تم نے میرے بابا جان سے کہا تھا کہ ابراہیم میں تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب رہتا ہوں، اتنے قریب رہتا ہوں کہ اتنے قریب کوئی نہیں رہتا ہے، اگر کوئی تمنا کوئی آرزو ہو تو بتا دو، میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اے جبریل تمہاری حد یہاں تک ہے، تم یہاں سے آگے کو نہیں جا سکتے، لیکن جبریل میں آگے کو جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی تمنا ہو، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھ کو بتاؤ۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کوئی تمنا نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، لیکن میری ایک تمنا، میری آرزو ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں بتاؤ کون سی آرزو ہے، کون سی تمنا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، اس وقت جب آپ کی امت پلسرات کو پر گزر رہی ہوگی، پلسرات کو پار کر رہی ہوگی، تو میرے دل کی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو پلسرات پر اپنے پر بچھانے کا حکم دیتے۔ اے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کو، آپ کے چاہنے والوں کو پلسرات پر چلنا نہ پڑے، بلکہ میں اپنے پر اڑا کر ان کو جنت کی وادیوں میں لے جاؤں۔ اور جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس پر پڑی تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ پل سے اتارو راہ، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اب میرے نبی نے یہاں سے آگے کا سفر شروع کیا۔ بات یہی مجھے سمجھانا مقصود ہے، پیارے جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، آج دنیا کے اندر تم آئے ہو، جب میرے سرکار معراج کی رات گئے تھے آپ کا وجود نہیں تھا، آپ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، آپ جو ہے دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن پیارے جبریل اس وقت موجود تھے، جبریل آج بھی موجود ہیں۔ اب پیارے جبریل نے جب یہ کہا تھا وہ کس کے لیے کہا تھا؟ جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ نبی سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ نبی سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ نبی کی سینے میں محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے کہا تھا۔ اور پیارے جبریل بھی اتنا جانتے تھے کہ جو کچھ ملا ہے نبی کی محبت میں ملا ہے، اگر نبی نے میرے لیے دعا کر دی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور نبی کی امت کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جی جی جیسا تو پیارے یہ لوگ جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ڈیجے نہیں ہونے چاہیے، 40 میں نہیں ہونے چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں محفلیں نہیں ہونی چاہیے، جو لوگ مسجدوں میں جانے کے بعد اماموں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ کان کھول کر سنو پیارے، جو لوگ اماموں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ اماموں کو پریشان کرتے ہیں، پیارے آج جانے کے بعد اگر ہاسپٹل کا دورہ کرو گے تو تم کو ہاسپٹل کے اندر ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، جو اپنا قدم ہلانے کے قابل نہیں ہے، جس کی زبان بھی نہیں چل سکتی، صرف ایک سوئی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو پانی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس چل رہی ہے۔ اگر اس کی ہڈی کو نکال کر دیکھو گے تو پتا چلے گا یہ انسان وہ ہے جس نے ایک امام کی مخالفت کی، یہ انسان وہ ہے جو ایک عالم دین کو گالی دیتا تھا، یہ انسان وہ ہے جو قرآن کو برا کہتا تھا، یہ انسان وہ ہے جو نبی کی باتیں نہیں سنتا تھا، لیکن پیارے جو نبی کی محبت کو سینے میں بسا کر دنیا سے جائے گا اس کو دنیا بھی یاد کرے گی اور قبر میں آمنہ کے نال بھی یاد کرے گی۔ تو جو لوگ اماموں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ دیوبندی، وہابی، نجدی، یہ رافضی، شیعہ، یہ لوگ جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تم دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو، قیامت میں میرے مصطفیٰ کریں گے۔ ارے جو نبی کا چاہنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو پیارے نبی سے محبت کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، ان دیوبندی وہابیوں کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے اور آنکھ سے کاجل سانپ چورا لے، کیا وہ چور بھلا کے ہیں؟ ارے تیری کٹھی چاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، دامن ہی اپنا خالی ہے۔ اب جی لا کر بولیے سبحان اللہ۔ ایک بات اور سمجھانی ہے آپ لوگوں کو، ان سے بچانا ہے۔
इन लोगों को आपसे बचाना है। अगर आप इन लोगों से बच गए, आपने अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को बचा कर रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जन्नत अता फरमाएगा, आपके बच्चों को भी गुनाहों से माफ फरमाएगा। इंशाअल्लाह। अब प्यारे वो बात क्या है, मैंने आरात का शेर पढ़ा है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब प्यारे जन्नत रसूलुल्लाह की कैसे है, तो प्यारे सुनो, जब आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, आदम ने रब की बारगाह में हाथ फैलाए, दुआ की, मौला मुझसे जो खता हो गई है मेरी खता को माफ फरमा। अब प्यारे आदम ने 1 साल तौबा की, 2 साल तौबा की, 5 साल या 5 बरस या ये कह लीजिए कि कई बरस तक दुआ करते रहे, लेकिन उनकी तौबा कबूल ना हुई। लेकिन एक दिन मेरे नबी का वसीला दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा को कबूल फरमा लिया। अब प्यारे हमने आदम की बारगाह में अर्ज की, आदम ये बताओ तुमने इतने दिन से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, लेकिन तुम्हारी तौबा कबूल ना हो सकी, लेकिन जब तुमने मेरे नबी का वसीला दिया तो तुम्हारी तौबा रब की बारगाह में कबूल हो गई। ये तो बताओ तुमने मेरे नबी का नाम कहाँ देखा, ये तो बताओ तुमने मेरे नबी के नूर के जलवे कहाँ देखे। आदम कहते हैं कि जब मैं जन्नत में था, तो मैंने जन्नत की दीवार पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हुरों को पढ़ते हुए सुना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने फरिश्तों की ज़बान से सुना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के गली गलियारों में देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब प्यारे दिल पर हाथ रख कर बताओ कि दुनिया के अंदर अगर मकान मेरे बाप का है तो मकान पर मेरे बाप का नाम होगा, अगर दुनिया के अंदर मकान आपका है तो मकान पर आपका नाम होगा, अगर दुकान आपकी है तो दुकान पर आपका नाम होगा, अगर घर किसी प्रधान का है तो घर पर प्रधान का नाम होगा। अरे जन्नत मेरे मुस्तफा की है, इसलिए जन्नत में मेरे मुस्तफा का नाम है, हूरें मेरे मुस्तफा की है, इसलिए हूरों पर मेरे मुस्तफा का नाम है, फरिश्ते मेरे मुस्तफा के हैं, इसलिए फरिश्तों की ज़बान पर मेरे नबी का नाम है। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा कि नजफी वहाबियों सुनो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो आप हजरात इनसे बचते रहे, अल्लाह तबारक व तआला हमको इनसे बचा कर रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगानी में बहार अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा इस पर मुझे, मेरे घर वालों को, आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला इस महफिल के सदक़े में मरहूम आली जनाब मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मौला तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए। और जो भी मुसलमान भाई माँ बहनें दुनिया से ईमान की हालत में कूच कर चुके हैं, अल्लाह उनके भी गुनाहों को माफ फरमाए। तमाम मुसलमानों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। मौला तबारक व तआला मुझको हक बोलने की, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मर जाऊं तो ये पैगाम मेरे यार लिख देना, सीने पे नाम अहमद मुख्तार लिख देना। बहाना हो अगर वहाबी नजदी मन फरेबी को, तो दरवाजे पर बस अहमद रजा का नाम लिख देना। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।